نیو یارک میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں، سیاسی و سماجی شخصیات، انسانی حقوق کی تنظیموں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ سونی وطن گلگت بلتستان کے زیر اہتمام کانفرنس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال، کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور خطے میں امن کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ تقریب کی نظامت وکیل انصاری نے کی۔ ایک چیز سیکھی ہے، وہ ہے ٹالرنس، وہ ہے وسعت دل، وہ ہے فکری سوچ کے جہاں ہم اگر مخالفت یا اختلاف ہے بھی کسی سے تو اختلاف کا اظہار اس طرح ہو جس میں کہیں ایسا اس سے شامل میں کسی کو بڑھا رہے یا کسی کو گرا رہے۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر چیئرمین سونی وطن گلگت بلتستان نسیم گلگتی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مضبوطی خطے کے استحکام سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اتحاد اور یکجہتی وقت کی اہم ضرورت ہے اور اختلافات کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حل کیا جانا چاہیے۔ نسیم گلگتی نے کہا کہ دشمن قوتیں پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس لیے عوام کو اتحاد، امن اور قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام گلگت بلتستان سمیت پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ ہم جب ایک قوم کے دائرے سے ہٹ گئے تو ہمارا ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا۔ آج پھر دشمن، ہمارا دشمن بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ہمیں پاکستان کے مخالف صفوں میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی سردار سوار خان نے شرکا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ 98% کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کو درپیش روزمرہ مسائل، معاشی مشکلات اور ترقیاتی چیلنجز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان رابطوں اور مشترکہ حکمت عملی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ الیکٹڈ لوکل کونسل کے ممبران، ان کو اسلام آباد سے اٹھایا، مظفر آباد لے گیا اور لے جا کر آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے اور جو گلگت بلتستان کی لیڈرشپ تھی اس سے آپس میں ملایا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم کشمیر کے اندر جب تک گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پاکستان ہم مل جل کر کوشش نہیں کریں گے، ہماری جو یہ تحریک جو ہے یہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ کانفرنس کے دیگر شرکا نے آزاد کشمیر سمیت پورے خطے میں امن، ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی و سماجی حلقوں کو مل کر کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق، ترقیاتی ضروریات اور سیاسی مسائل کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے متحدہ کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ خدا را میرے کشمیر کو بچائیں، میرے بلوچستان کو بچائیں، میرے پاکستان کو بچائیں۔ میں کشمیری بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں آپ کرتے جائیے، آپ پروٹیسٹ کیجیے، پیسفل طریقے سے اس کو نپٹائیے۔ کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ہمارا ملک مضبوط ہے تو اختلافات کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کشمیریوں کو ان کا انفیٹڈ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن حاصل ہو جائے۔ جتنی بھی حکومتیں ہیں میں سب کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، کیونکہ گوادر میں میں پچھلے 21 سال سے بزنس کر رہا ہوں کہ استحصال ہوا ہے۔ وہ پاکستان ہے، باقی جو گورنمنٹ ہے وہ باقی پاکستانیوں سے آپ کو بہتر جو ہے وہ آپ دے رہی ہے۔ کشمیری کو چاہیے جو ابھی لگے ہوئے ہیں کہ بیٹھے حوصلے سے کام لیں، ان کے مطالبات کافی مانے گئے ہیں۔ پاکستان کی حدود ہیں، جو جغرافیائی اس کی حدود ہیں، جو اصولی اس کی حدود ہیں، ان حدود کو توڑنے کا کوئی کام چاہے وہ ایکشن کمیٹی کر رہی ہو یا کوئی بھی کر رہا ہو، اسے اس بات کا حق حاصل نہیں۔ تو ہم پیپل پارٹی کا سٹانس ہے کہ اس کا جو اصل فریق ہے کشمیری، اسے اس ڈائلاگ کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، تو اس کی سزا میں 1 لاکھ سے اوپر کشمیری شہید کیا گیا۔
کانفرنس کے دوران مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور کشمیری عوام کے حقوق کے لیے طویل عرصے سے خدمات انجام دینے پر ممتاز کشمیری رہنما سردار سوار خان کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شرکاء نے سردار سوار خان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔